بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ دہلیز امجد اسلام امجد کا لکھا ہوا معروف ڈرامہ ہے جس کا موضوع سماجی اور اخلاقی مسائل کو واضح کرنا ہے۔ آئیے امجد اسلام امجد کے اس ڈرامے کا خلاصہ پڑھتے ہیں۔ احمد علی اور فقیر حسین کے درمیان مکان کے حوالے سے کشیدگی ہے۔ دونوں آپس میں رشتے کے بھائی ہیں۔ احمد علی شہر میں نیا پلازہ بنانا چاہتا ہے۔ نقشہ نویس کا مشورہ تھا کہ اگر فقیر حسین کا مکان مل جائے تو سینما کا گراؤنڈ فلور بھی تعمیر کیا جا سکتا ہے۔ احمد علی مختلف طریقوں سے فقیر حسین کو مکان بیچنے پر راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن فقیر حسین کسی صورت راضی نہیں ہوتا۔ چنانچہ احمد علی کا بیٹا عابد زبردستی مکان حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کے رویے سے فقیر حسین اور اس کے گھر والے تنگ آ جاتے ہیں۔ فقیر حسین کا بیٹا اختر اپنے دوست رفیق کی مدد سے تمام حالات پر قابو پا لیتا ہے۔ رفیق جرائم پیشہ شخص ہے جو جہانگیر کے ساتھ مل کر لوگوں کی زمینوں پر ناجائز قبضہ کرتا رہا ہے۔ ایک دن اختر اور اس کی بہن سعیدہ رفیق کے گھر جاتے ہیں۔ سعیدہ گھر میں قدم رکھتے ہی چاروں طرف اسے تلاش کرتی ہے، جبکہ وہ گھر میں خاموش کھڑا ہوتا ہے اور رفیق کا دوست سلامت ان کا استقبال کرتا ہے۔ رفیق کے رویے سے اس کی پریشانی ظاہر ہو رہی ہے۔ اختر اور سعیدہ اسے بتاتے ہیں کہ قدرت نے جہانگیر سے اس کے تمام گناہوں کا انتقام لے لیا ہے۔ وہ حویلی میں آگ لگنے سے جل کر مر گیا ہے۔ یہ سن کر رفیق کہتا ہے کہ اسے جہانگیر کی موت کا پہلے ہی علم ہے۔ اب وہ ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرنا چاہتا ہے تاکہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکے اور معاشرے کا ایک کارآمد فرد بن سکے۔ اختر اور سعیدہ اسے سمجھاتے ہیں کہ وہ خود کو پولیس کے حوالے نہ کرے بلکہ برے کاموں سے توبہ کر لے۔ رفیق جواب دیتا ہے کہ ایک اچھا انسان بننے کے لیے گردن سے گناہوں کا بوجھ اتارنا ضروری ہے۔ اس پر سلامت کہتا ہے کہ وہ کام تم نے اپنی خوشی سے نہیں بلکہ مجبوری میں کیے تھے۔ رفیق اپنے آپ کو مجرم تصور کرتے ہوئے کہتا ہے، چاہے جو کچھ بھی ہو، یہ سارے گناہ تو میں نے ہی کیے ہیں۔ میں نے قانون توڑا اور لوگوں کو نقصان پہنچایا، اس لیے اس کی سزا بھی مجھے ہی بھگتنا ہوگی۔ ضمیر پر بوجھ لے کر جینے سے بہتر ہے کہ چند سال کی جیل کاٹ لی جائے۔ سلامت کہتا ہے، اگر تم نے جیل جانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ دوسری طرف جہانگیر کی موت کے بعد احمد علی اور فقیر حسین کی ملاقاتوں میں خوشگوار تبدیلی آ جاتی ہے۔ احمد علی کی بیماری کی خبر سن کر فقیر حسین اس کی تیمارداری کے لیے اور دل جوئی کے لیے اس کے گھر آنا جانا شروع کر دیتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد گھر والوں کی موجودگی میں احمد علی اپنے بیٹے خالد کے لیے فقیر حسین سے سعیدہ کا رشتہ مانگ لیتا ہے، جسے سعیدہ بھی خالد کے کردار اور شخصیت کی وجہ سے پسند کرتی ہے۔ جب احمد علی سعیدہ کو اپنے پاس بیٹھنے کے لیے کہتا ہے تو وہ ان کے پاس بیٹھنے سے انکار کر دیتی ہے۔ فقیر حسین حیران ہو کر اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ تم خالد کو بہت پسند کرتی ہو۔ سعیدہ اس بات کا اقرار کرتی ہے لیکن ساتھ ہی اظہار کرتی ہے کہ وہ رفیق کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے۔ احمد علی اس بات سے بے خبر ہوتے ہیں، جبکہ عابد بتاتا ہے کہ یہ وہی شخص ہے جس نے مجھے جہانگیر کی قید سے نکالا تھا۔ رفیق کے جیل میں قید ہونے کے باوجود سعیدہ اس سے شادی کرنے پر ضد کرتی ہے۔ وہ اپنے گھر والوں کو سمجھاتی ہے کہ اگر ایک گناہ گار شخص سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اور اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں رہتا بلکہ اسے قبول کر لینا چاہیے۔ اگر ہم ہی اسے قبول نہیں کریں گے تو باقی دنیا اسے کیسے قبول کرے گی؟ فقیر حسین کو اپنی بیٹی کی یہ سوچ پسند آتی ہے۔ وہ اسے سمجھاتے ہیں کہ رفیق کو کبھی یہ احساس نہیں ہونے دینا کہ تم نے اس پر رحم کھا کر اسے قبول کیا ہے، کیونکہ احساس ترحم انسان کی عزت کو مجروح کر دیتا ہے۔ سعیدہ جواب دیتی ہے کہ اسے اس بات کا احساس ہے اور وہ کبھی ایسا نہیں ہونے دے گی۔